تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 3 ٹاپکس ہیں۔ ایک تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، گروپ بندی ہے بہت زیادہ، اور جو نیا ایک قدم اٹھایا گیا اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو گندم کا سکینڈل آیا ہے اس پر بات ہوگی، کیا موقف ہے علی امین گنڈا پور کا، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ عمران ریاض اور وزیر اعلیٰ کے جو بھائی ہیں MNA فیصل امین گنڈا پور، ان کے درمیان کیا جنگ چل رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو جناب پہلے چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب، اور پہلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر اختلافات دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور گروپ بندیاں آپ کو پہلے سے موجود ہیں، اب ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک حالیہ جو فیصلہ آیا ہے، جو جنید اکبر ہے، صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک بار پھر عاطف خان کو پشاور ڈویژن کا صدر بنا دیا ہے، اور ارباب شیر علی کو انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا ہے۔ ان دونوں کو علی امین گنڈا پور نے کچھ عرصہ قبل ہی اپنے عہدوں سے ہٹایا تھا، یعنی یہ لوگ دونوں پہلے بھی اسی عہدے پر تھے، لیکن پھر بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور علی امین نے ان دونوں کو ہٹا دیا۔ اس کی جگہ پہ انہوں نے ارباب عاصم جو میئر بھی یہاں پہ رہے، ان کو پشاور ڈویژن کا صدر بنایا تھا۔ اب یہ جو نئی موو ہے، یقیناً یہ جنید اکبر کی جانب سے ایک جوابی حملہ ہے، اور یہ حملہ علی امین پر کیا گیا ہے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ بھئی پارٹی کے اختیارات ہمارے پاس ہیں اور جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ یقیناً علی امین کے پاس کوئی اب راستہ نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ پارٹی معاملات سے وہ الگ ہو چکے ہیں، تو وہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کے جو قریبی دوست ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، پارٹی کے اندر اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے، گروپ بندی کی جا رہی ہے، جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک جانب عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، دوسری جانب پارٹی کے اندر سیاست کی جا رہی ہے، پارٹی کے اندر جو ہے گروپ بندی کی جا رہی ہے، پارٹی میں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جا رہا ہے، اور یقیناً اس میں ان کا اشارہ جو ہے وہ عاطف گروپ کی جانب ہے، جنید اور یہ تمام کے ساتھ جو ہیں ان کی طرف ہے، کیونکہ جو فیصلے علی امین نے کیے تھے وہ ریورس کیے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نامزدگیاں انہوں نے کی تھیں، یہ نامزدگیاں عمران خان صاحب کے مشورے سے ان کے ہدایت کے مطابق کی تھیں، تو اب جب کہ ان کو انڈو کر دیا گیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہے۔ اب دوسری جانب ایشو یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور پورا ایک ہفتہ اسلام آباد میں رہے تاکہ وہ اب عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر سکیں، لیکن انہیں وہاں پہ جانے کی پرمیشن نہیں ملی اور پورا ہفتہ وہ انتظار کرتے رہے۔ تو ایک جانب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، ان کا تعلق بہت اچھا ہے ان کے ساتھ، دوسری جانب ان کو جیل میں نہیں جانے دیا جا رہا، ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، تو یہ عجیب سا ایک تضاد ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر یہ معاملات کس حد تک آگے بھی چلتے ہیں اور کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب دوسری جو خبر ہے وہ ویٹ سکینڈل کے حوالے سے تھی کہ خیبر پختونخوا نے 20 ارب روپے کی گندم خریدی پچھلے سال، 3900 روپے فی من کے حساب سے یہ گندم خریدی گئی، اور اس میں کہ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کے لوگوں نے بھی یہاں پہ آ کے گندم بیچی، اس پر بڑے الزامات لگے، کافی اس پہ لے دے ہوئی، اور ایون یہ کہ کچھ لوگ ہائی کورٹ بھی چلے گئے، کچھ میں دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن نے الزامات بھی لگائے کہ علی امین کے اوپر کہ اس کے کوئی فرنٹ مین لوگ ہیں یہ۔ تو اس حوالے سے ابھی جو ریسنٹ خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا نے اس پر باقاعدہ ایک انکوائری شروع کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے نیب کا کہ اس کے اندر کچھ خرد برد، اور پھر ساتھ میں جو گندم خریدی گئی ہے وہ غیر معیاری ہے، اور غیر معیاری گندم جو ہے، اور پھر جو سٹاک ہیں وہاں سے گندم بھی غائب ہوئی ہے، تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں اس کے اندر، اور نیب اس پہ تحقیقات اب کرنا شروع ہوگی۔
اس حوالے سے میری علی امین گنڈاپور صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ جو الزامات ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو الٹا ٹرانسپورٹیشن میں اور دیگر خرچوں میں 10 ارب روپے بچائے ہیں. اب ان کا ایک اور بات جو انہوں نے بڑی زبردست کی کہ پاسکو نے پچھلے سال یوکرین سے گندم منگائی اور وہ سب سٹینڈرڈ گندم تھی اور کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کو نگراں دور میں بھیج دی. وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب روپے کی گندم تھی جس کو ہم نے بھگتا اور بڑی مشکل سے اس کو ہم نے استعمال میں لائے. تو بار بار اس کے ٹیسٹ بھی کیے گئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی گندم آئی وہ اس کا تمام ریکارڈ موجود ہے. اس کے لیے کمیٹیاں بنی، اس کے لیے مانیٹرنگ ہوئی، اس کے لیے مختلف جو محکمے تھے ان کو اس میں انوالو کیا گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی کوئی اس میں خرد برد ہو یا اس میں گڑبڑ ہو. تو تمام ریکارڈز موجود ہیں. تو ایک بات انہوں نے کی کہ دیکھیں مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ نیب نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی اور ایک نجی چینل جو ہے اس نے چلا بھی دیا تھا اور مجھ پر الزامات لگائے تھے جس پر میں نے ان کو حتیٰ کہ عزت کا نوٹس بھجوایا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا تو براہ راست اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام تو پالیسی بنا کے دینا ہے اور جب ہم پالیسی بنا دیتے ہیں پھر ڈپارٹمنٹس کا کام ہوتا ہے. واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سی ایم ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا. اور بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس انکوائری کا. ماضی میں بھی اس طرح کی انکوائریاں ہوتی رہی ہیں اور پھر بند بھی ہو جاتی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں. اب ایک اور معاملہ جو ہے وہ درمیان میں دیکھ رہا تھا کہ علی امین صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں وہ مطلب ظاہر ہے ایک جانب ہم کہتے ہیں نا کہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی علی امین صاحب اس کو خراب کرتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے مولویوں کے حوالے سے کیا کہا. دنیا میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے طاقتور چیز لوہا. ہر چیز کو کاٹتا ہے. لوہا سے خطرناک چیز کیا ہے؟ آگ. لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے پاورفل چیز کیا ہے؟ پانی ہے. پانی ہے. پانی. پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی سے پاورفل چیز کیا ہے؟ انسان. پانی کو بھی پی جاتا ہے. اتنی خطرناک چیز کو. ٹھیک ہے. انسان سے کیا طاقتور چیز ہے؟ اس کی موت. موت اس سے بھی طاقتور ہے تو ختم کر دیتی ہے. موت سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ. ٹال دیتے ہیں. موت کو بھی ٹال دیتا ہے. لیکن ہمارا مولوی ایسے بھی ہیں جو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں. تو آپ نے سنا کہ علی امین بتا رہے ہیں کہ صدقے کے جو پیسے ہیں وہ بلا ٹال دیتے ہیں، موت کو ٹالتے ہیں، لیکن یہ مولوی جو ہے نا صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں. تو بہرحال ان کا جس طرف اشارہ ہے وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں. میرا خیال میں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چلتے ہیں جناب آخری ٹاپک کی جانب. تو آخری ٹاپک جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. یہ ایک لفظی جنگ جسے کہیں. عمران ریاض جو اینکر ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کافی ان کے حق میں بولتے ہیں، ان کے حق میں کام کیا انہوں نے. وہ ایکچولی ان کا ایک کلپ آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد جو ہے وہ علی امین جو ہیں وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور عمران صاحب رہائی کے بعد اس کو پارٹی سے بھی نکال دیں گے، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. تو یہ کلپ آیا تھا. تو اس کلپ پر حالانکہ یہ کلپ وہ بات شیر افضل کی بات کر رہے تھے کہ شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے، لیکن وہ چونکہ کلپ ایسا آیا تھا تو اس پر فیصل امین نے ایکس پر میسج کیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو مسئلہ پہلے دن سے علی امین کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ جب آپ پشاور آئے تھے 5 اکتوبر کو، 5 اکتوبر وہ دن ہے جب یہ لوگ اسلام آباد دھرنے کے لیے گئے تھے اور علی امین وہاں سے پھر آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پیدل نکلا ہوں وہاں سے اور مختلف پہاڑوں سے ہوتا ہوا واپس پشاور پہنچا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ علی امین سی ایم صاحب کو ملنے آئے تو یہ اب فیصل امین بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی امین کو اس نے عمران ریاض نے کہا کہ جی آپ نے گولیاں کیوں نہیں چلائیں پولیس پر، رینجرز پر، تو آپ ان کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو گولیاں مارتے. تو اس پر کہتے ہیں علی امین نے کہا کہ بھئی میں تو عمران خان کے احکامات مانتا ہوں اور ظاہر ہے ایک سیاسی تحریک ہے اور سیاسی طور پر میں اس کو چلاؤں گا، میں گولیاں کیوں برساؤں گا، لاشیں میں کیوں گراؤں گا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے کہا کہ بس بہت ہو گیا، خدا حافظ، یعنی انہوں نے اس سے لا تعلقی کی ذکر کر دی. تو یہ جب ان کا
اس میں انہوں نے فیصل امین نے یہ بھی لکھا کہ بھئی 9 مئی سے قبل الامین پر 53 FIRs تھیں، اس کے بعد تقریباً 2 مزید FIRیں ہوئیں، اور 8 فروری کے بعد 63 مزید FIRs ہوئیں۔ تو یہ ساری ملا کے تو وہ بتاتے ہیں کہ جو 200 سے زیادہ FIRs ہیں ان کے اوپر۔ تو اور پھر اس پہ جو ہے عمران ریاض نے کیا کہ جی آپ کا نام، فیصل کو کہا کہ آپ جو بیرون ملک جاتے ہیں آپ کا نام ECL پہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصل امین تھوڑی تنقید برداشت کرنا بھی سیکھ لیں، آپ کو سب لوگ کمزور اور کمپرومائز نہیں ملیں گے، آپ کا نام ECL پر ہے اور آپ دنیا میں گھومتے ہیں۔ تو اس پر پھر فیصل کا ایک جواب آیا کہ جناب میں تو سرکاری دورے پر گیا تھا آذربائیجان، چونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کانفرنس تھی، اس میں شریک ہوا۔ تو اور پھر نیچے وہ کہتے ہیں کہ عمران کو کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش PTI دشمن کی خواہش سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ ان کے درمیان ایک بحث و بحثہ چل رہا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اوقات اور تربیت بھول جاتے ہیں۔ بڑا زبردست جملہ ہے جی، اکثر لوگ اپنی اوقات اور تربیت بھول جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بات کر کے مکر جاتے ہیں، جو منافقت ہے اور جو منافقت کے زمرے میں آتی ہے، بے بنیاد اور جھوٹے الزامات عائد کرتے ہیں۔ تو فیصل امین گنڈاپور نے عمران ریاض کو منافقین کی جو فہرست ہے اس میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان جناب ایک وہ چل رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ کچھ تحریک انصاف کے اندر بھی چونکہ گروپ بندی ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، پھر یہ کچھ یوٹیوبرز کو، جرنلسٹوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو علی امین صاحب کے خلاف بھی ایک کمپین، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کمپین چل رہی تھی، تو یہ اکثر اس طرح کی کمپینیں چلتی ہیں۔ اور پھر یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیصل امین گنڈاپور ہی بس جواب دیتے ہیں، باقی پارٹی تو خاموش ہوتی ہے، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پہ علی امین صاحب جو ہیں پھر اس کا سرکاری طور پر تو جواب دے نہیں سکتے، تو ان کے بھائی پھر اس کو ان کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال آج یہ 3-4 ٹاپک تھے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔